برمنگھم کی مکی مسجد میں 35ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی علماء و مشائخ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علماء کرام کی جانب سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ گئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں تاکہ نبوت کے تمام جھوٹے دعوے داروں کو منہ کی کھانا پڑے۔ برمنگھم سے علی رضا رپورٹ کریں گے۔ جس پر نگاہ پڑ گئی تابندہ ہو گیا، ذروں کو آفتاب بنایا حضور نے۔ 35ویں سالانہ نبوت کانفرنس مسجد مکی ہینڈزورتھ برمنگھم میں منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر اور دیگر ممالک سے جید علماء و مشائخ نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے عقیدہ ختم نبوت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے عہد کیا کہ تمام فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دلائل کے ساتھ مقابلہ کر کے نوجوان نسل کو آگاہی دی جائے۔ مولانا حافظ نگین کی صدارت میں ہونے والی نبوت کانفرنس کے مہمانان خصوصی لکھنؤ سے آئے ہوئے مولانا پیر علیم الدین فاروقی اور ڈاکٹر اختر الزماں غوری نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مفتی خالد اور طٰہٰ قریشی MBE نے بالترتیب بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے لیے تمام امت متحد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ وہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و سنت چھوڑ گئے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو منہ کی کھانی پڑے۔ کانفرنس میں خرابی موسم کے باوجود علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کسی جھوٹے اور مکار کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یزیدیت کی صفوں میں کھڑے عناصر مسلمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آنے والوں کو اس کانفرنس کے ذریعے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شناخت کو چھین کر جھوٹی نبوت کے دعوے کو پوری امت مسلمہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرے گی۔ ختم نبوت سینٹر کے جنرل سیکرٹری طٰہٰ قریشی MBE کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک پسند نہیں کرتے، اسی طرح رحمت للعالمین ہونے میں بھی کوئی شریک پسند نہیں، اور جس طرح اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شامل کرنا کفر ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنا بھی کفر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد کسی گروہ یا انسانیت کے درمیان آپس میں نفرتیں پھیلانا نہیں، بلکہ مستقبل کے معماروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈال کر ان کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ کانفرنس سے مولانا امداد الحسن نعمانی، مولانا زبیر، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، مولانا عطاء اللہ، مولانا عاطف حیدری، مولانا طارق، علامہ محمد سرفراز مدنی سمیت دیگر علماء کرام شامل تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام متفق ہیں اور کسی کو شناخت چوری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج 35ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس جو برمنگھم کے اندر ابھی مکمل ہوئی، ختم ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دینی بیداری پیدا کی جائے اور ایمان کے اندر پختگی پیدا کی جائے۔ تحفظ ختم نبوت کسی ذات، مسلک یا جماعت کا نہیں، بلکہ ہر اولین مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ دیکھیں جی، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے۔ ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کوئی چوری کرنا چاہے تو ہم اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا ختم نبوت سینٹر ہو یا ختم نبوت اکیڈمی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنی قوم کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسل، مسلمان نسل کے عقائد کا تحفظ کرے۔ سب سے بڑا عقیدہ جو اسلامی عقائد میں بڑے عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، خصوصاً ینگسٹر جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی امت نہیں ہے. یہ امت آخری امت ہے اور یہ نبی آخری نبی ہیں. I've learnt a lot from this program. It has helped me a lot with to learn more about the religion and how to remain steadfast on the religion and how to practice it and how to preach to others too. So I hope everyone attending, especially the youth, learnt a lot from this program. It's very, 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 very beneficial. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت جو ہم سب کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے اس سے تمام نوجوان نسل کو متعارف کرایا جائے اور جو سبق ہم بھول چکے ہیں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے تمام بڑوں کو وہ عقیدہ ختم نبوت اور وہ سبق جو ہمارے اکابرین نے ہمیں پڑھایا تھا جس کا تسلسل ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور اسی کا یہ بھی ایک سلسلہ تھا. Alhamdulillah, today's conference has been a great success. It's a responsibility upon each and every Muslim, not only the scholars but Muslims and non-Muslims alike as well, especially with the Christians as well, to try to understand this false ideology that was brought regarding an individual who cursed one of the great prophets of Al-Islam and somebody who's not only accepted in Islam but in Christianity as well. So it's a responsibility for Muslims, scholars and a lay person as well to bring awareness. دیکھیں جی یوتھ ہی تو اصل ہماری بنیاد ہے. ہمیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جس طرح یہاں لوگوں نے سنا ہے ان میں ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آگے جو ہمارے نوجوان ہیں جو یوتھ ہیں ان تک پہنچایا جائے چونکہ وہ یہاں کی زبان سمجھتے ہیں وہ بہتر انداز سے اپنا جو ہے کیس جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی کانفرنس سے ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. علی رضا, CNN نیوز, برمنگھم.